بلیک آؤٹس، شیلنگ، تباہی، اموات اور سائرن، سارے بھارت میں پاکستانی افواج کا خوف پھیل گیا۔ پاکستان میں گھسنے والے مزید 6 بھارتی ڈرونز تباہ کر دیے گئے۔ پاکستان گزشتہ 2 روز میں کل 35 بھارتی ڈرونز تباہ کر چکا ہے۔ سعودی معاون وزیر خارجہ کا غیر اعلانیہ بھارتی دورہ، بھارتی حکام کا جنگ جاری رکھنے پر اصرار۔ بھارت کے مطابق پاکستانی افواج نے اس کے 3 فوجی اڈوں پر میزائلز اور ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا ہے اور کم سے کم 16 بھارتی دفاعی تنصیبات کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان بھارت کشیدگی کے باعث کھیل کے میدان متاثر، آئی پی ایل اور پی ایس ایل دونوں ملتوی ہو گئے۔ ہمیں اس جنگ سے کوئی سروکار نہیں، مداخلت نہیں کریں گے، کسی ایک فریق کو ہتھیار پھینکنے کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ توقع ہے کہ پاکستان اور بھارت جوہری جنگ نہیں لڑیں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ دشمن ملک بھارت کی جانب سے پاکستان کے شہری علاقوں میں دراندازی کا سلسلہ مسلسل تیسرے روز بھی جاری ہے۔ آج بھی بھارت نے بین الاقوامی سرحدات کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیلی ساختہ ہیرپ ڈرونز کے ذریعے پاکستان کے مختلف مقامات کو ہدف بنانے کی کوشش کی، لیکن بہادر پاکستانی افواج نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے 6 بھارتی ڈرونز مار گرائے ہیں۔ ایک ڈرون وہاڑی میں جبکہ دوسرا پاک پتن میں، اور 4 ڈرونز اوکاڑا میں تباہ کیے گئے ہیں۔ اس طرح 2 روز میں کل ملا کر پاکستان بھارت کے 35 ڈرونز تباہ کر چکا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ بھارت جن جدید ترین ڈرونز کے ذریعے پاکستان پر حملہ آور ہو رہا ہے وہ اسرائیل کے بنائے ہوئے ہیں، اور ہر ڈرون کی قیمت 7 لاکھ سے 10 لاکھ ڈالرز کے درمیان ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل پاکستان کے خلاف جنگی منصوبے میں بھارت کا پارٹنر ہے۔ دوسری جانب لائن آف کنٹرول کے اطراف میں تعینات پاکستانی اور بھارتی افواج کے درمیان شدید مڈ بھیڑ چل رہی ہے۔ گزشتہ رات بھی 2 طرفہ فائرنگ اور گولہ باری جاری رہی، اور ایل او سی کے اطراف میں شدید جانی و مالی نقصانات ہوئے ہیں۔ بھارتی شیلنگ کے نتیجے میں کم از کم 6 پاکستانی شہید ہو گئے ہیں اور 29 پاکستانی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر حکام کے مطابق کوٹلی میں 4 پاکستانی، جبکہ بھمبر میں 1 اور باغ میں بھی 1 پاکستانی شہید ہوا ہے۔ 29 زخمیوں میں 9 خواتین اور 1 بچی شامل ہے۔ بھارتی شیلنگ سے 2 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ اس طرح بدھ سے اب تک ایل او سی اور ملحقہ علاقوں میں بھارتی فائرنگ اور گولہ باری سے 17 پاکستانی شہید جبکہ 51 زخمی ہو چکے ہیں، جن کا تعلق کوٹلی، بھمبر، باغ، نیلم، پونچھ اور حویلی کے مختلف علاقوں سے ہے۔ اسی طرح گزشتہ 2 روز میں بھارتی شیلنگ کے نتیجے میں پاکستانی علاقے کے اندر 139 مکانات کو یا تو جزوی نقصان پہنچا ہے یا وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ ایل او سی کے جن مقامات پر گھمسان کا مارکا جاری ہے ان میں چکوٹی، لیپا، نیلم، جورا، کیل، نکیال، بھمبر سمانی اور حویلی حاجی پیر کے علاقے شامل ہیں۔ پاکستانی شہداء کی فہرست میں 40 یوم کی ایک بچی اور ایک نو بیاہتا نوجوان بھی شمار کیے گئے ہیں۔ ایل او سی پر سب سے زیادہ نقصان کوٹلی کے کھوئی رٹا سیکٹر میں ہوا ہے، جہاں بھارتی شیلنگ سے 4 پاکستانی شہید ہوئے ہیں اور 11 پاکستانی زخمی ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس کوٹلی عدیل احمد نے بتایا ہے کہ شہداء میں راجہ شہپال، عثمان خالد، سمرہ آصف اور 40 یوم کی ایک بچی شامل ہیں، جبکہ باغ کے علاقے چوکی میں ایک گھر پر بھارتی گولہ گرا ہے اور نتیجے میں 22 سالہ پاکستانی نوجوان اسامہ شہید ہو گیا ہے اور اس کی 2 بہنیں شدید زخمی ہوئی ہیں۔ آزاد کشمیر میں ارلی وارننگ سسٹم فعال کیا جا چکا ہے، اور مقامی سول ڈیفنس کے ڈائریکٹر جنرل ابرار اعظم نے میڈیا کو بتایا ہے کہ مظفر آباد کے 7 مقامات پر سائرن نصب کر دیے گئے ہیں، جنہیں ہنگامی حالات میں بجایا جائے گا تاکہ کسی ممکنہ بھارتی حملے کی صورت میں شہری فوری طور پر محفوظ مقامات کا رخ کر سکیں۔ بھارت کے مطابق پاکستانی افواج نے جموں، ادھم پور
اور پٹھان کوٹ میں واقع 3 مختلف فوجی اڈوں کو میزائلز اور ڈرونز کے ذریعے ہدف بنایا ہے۔ بھارتی فوجی ترجمانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے درجنوں میزائلز جموں، ادھمپور اور پٹھان کوٹ میں پھینکے ہیں۔ اڑی، بارامولہ، کپواڑہ اور بانڈی پورہ میں حالات سخت کشیدہ ہیں۔ کپواڑہ میں تو کچھ عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر میں رات بھر بلیک آؤٹ رہا، سائرن بجائے جاتے رہے اور لوگ خوف و ہراس کا شکار رہے، جبکہ پاکستانی حملوں نے بھارتیہ سینا میں بھی خوف و ہراس کی کیفیت پیدا کر دی ہے اور بھارتی سینک اپنی سینا کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، ملٹری ایبسکانڈرز ہو رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں تمام تعلیمی ادارے بند کیے جا چکے ہیں اور امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جنوبی صوبے جموں پہنچ گئے ہیں، جہاں گزشتہ روز دھماکوں کی اطلاع موصول ہوئی تھی۔ اچھا، سپورٹس کے میدانوں کو بھی اس پاکستان بھارت کشیدگی کے ماحول نے متاثر کیا ہے۔ انڈین پریمیئر لیگ کا جو میچ پنجاب کنگز اور دہلی کیپٹلز کے مابین شمالی بھارتی ریاست ہماچل پردیش کے شہر دھرم شالہ میں جاری تھا، اسے 10 اوورز کے بعد ہی روک دینا پڑا، کیونکہ برقی رو کی فراہمی متعلقہ اداروں کی جانب سے اچانک معطل کر دی گئی تھی۔ ادھر پاکستان میں بھی پاکستان سپر لیگ کو ملتوی کر کے متحدہ عرب امارات منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کیا ہے کہ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں کہیں کوئی حملہ نہیں کیا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا، جب پاکستان بھارت پر حملہ کرے گا تو ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ پاکستانی F-16 یا JF-17 تھنڈر گرانے کے بھارتی دعوے مکمل طور پر جھوٹے ہیں اور اس طرح کے دعووں سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ امریکہ جو ہمیشہ بھارت اور پاکستان کے مابین کشیدگی کو کم کرانے میں اپنا کردار ادا کرتا آیا ہے، اس بار اس نے اس معاملے میں اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ اس طرح اس ذہنی گمان کو قلبی تصدیق مل رہی ہے کہ اسرائیل کی طرح امریکہ بھی بھارتی جنگی منصوبے میں بالواسطہ طور پر شریک ہے اور اس بار گیم کچھ اور ہی چل رہی ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک اور پرپیچ ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا ہے کہ امریکہ کو پاکستان بھارت کشیدگی پر تشویش تو ہے، لیکن جس جنگ سے امریکہ کو کوئی سروکار ہی نہیں، وہ اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ JD وینس نے کہا ہے کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے مابین جوہری جنگ نہیں ہوگی، لیکن امریکہ کسی ایک ملک کو ہتھیار پھینکنے کے لیے نہیں کہہ سکتا۔ جنوبی ایشیائی امور کے حوالے سے معروف امریکی مبصر مائیکل کوگل مین نے کہا ہے کہ امریکہ نے سن 1999 اور پھر سن 2019 میں پاکستان بھارت کشیدگی کم کروانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا، لیکن امریکی نائب صدر JD وینس کا بیان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کا عکاس ہے۔ مائیکل کوگل مین کے مطابق ایسے اشارے ملے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف چینی ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ ناظرین، حالات بگڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور حالات مزید بگڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ بھارت کے عزائم اچھے نہیں ہیں۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی آج تینوں بھارتی مسلح افواج کے سربراہان سے ملاقات ہوگی، جبکہ سعودی معاون وزیر خارجہ جو بھارت کے غیر اعلانیہ دورے پر ہیں، انہیں بھی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے لال جھنڈی دکھا دی ہے۔ سو کچھ ہو رہا ہے۔ بالواسطہ طور پہ اسرائیل اور امریکہ انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم کو متحد اور مجتمع رہنا ہے، ایک مٹھی کی طرح یکجان ہو کر، اور کسی بدگمانی کا شکار ہونے سے بچنا ہے اور کسی ڈس انفارمیشن میں مس انفارمیشن میں نہیں آنا ہے۔ موبائل کے اوپر جو مشتبہ ویب سائٹس ہیں ان کو نہیں کھولنا ہے۔ انڈیا ہماری سائبر سپیس کے اوپر حملہ کرنے کو ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ افواج پاکستان کی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں، آیہ قرآنی انا فتحنا لک فتحا مبینہ کو بھی حرز جان بنائے رکھیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم سب پاکستانی اللہ رب العزت کے کرم سے اس مارکے میں فتح یاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے اور سب پاکستانیوں کا خیال رکھیے، محتاط رہیے، کیونکہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔